پاکستان کرسچن ریڈیو کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بہت اہم موضوع، قرآن شریف کی سب سے اہم آیت جس کو مسلمان دوست نہیں سمجھتے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان دوستوں کے لیے پیار بھرا پروگرام۔ یقین کیجئے ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ جو کچھ ہم کہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ متفق نہ ہو، لیکن ہمارے پیار پر آپ شک مت کیجئے۔ وی لو یو، وی ریسپیکٹ یو، کیونکہ جب تک ہم آپ سے پیار نہیں کریں گے اس وقت تک ہم جو کچھ بھی کہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسٹے ٹیونڈ، ہمارے ساتھ رہیے، بہت لوڈڈ پروگرام ہے آپ کے لیے اور ہمارے دونوں کے لیے۔ یہ برکت کا باعث ہو سکتا ہے اگر ہم بیٹھ کر مل جل کر ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے کی بات سنیں۔ لیکن پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے پرویز صاحب ایک خوبصورت اردو غزل کے دو شعر پرویز صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کروں۔ بہت ہی خوبصورت یہ اشعار ہیں پرویز صاحب، ریئلی ٹچ مائی ہارٹ۔ جی، رات گہری تھی جی، مگر ہم سوئے نہیں، رات گہری تھی مگر ہم سوئے نہیں، درد بھی بہت تھا دل میں مگر ہم روئے نہیں، درد بھی بہت تھا دل میں مگر ہم روئے نہیں، کوئی نہیں ہمارا جو پوچھے ہم سے جاگ رہے ہو کس لیے اور کس لیے سوئے نہیں۔ کیا بات ہے پرویز صاحب، میں اس کو دوبارہ غور کیجیے گا، اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے، اس کو دوبارہ سنیے، واپس آتے ہیں، پلیز اسٹے ٹیونڈ۔ رات گہری تھی مگر ہم سوئے نہیں، درد بھی بہت تھا دل میں مگر ہم روئے نہیں، کوئی نہیں ہمارا جو پوچھے ہم سے جاگ رہے ہو کس لیے اور کس لیے سوئے نہیں۔ کیا بات ہے پرویز صاحب، کہتا ہے کوئی نہیں ہمارا جو پوچھے ہم سے جاگ رہے ہو کس لیے اور کس لیے سوئے نہیں۔ میں بہنوں بھائیوں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج کوئی ایسا شخص ہے آپ کی زندگی میں جس کو آپ کی فکر ہے، جب آپ گھر دیر سے آتے ہیں تو کال کر کے پوچھتا ہے کہ دیر کیوں ہو گئی، جب آپ وقت پہ فون نہیں کرتے تو وہ کال کر کے پوچھتا ہے یا پوچھتی ہے کہ آپ کی کال نہیں آئی، سوئے کیوں نہیں، سر میں درد تو نہیں ہو رہی، بھوک تو نہیں۔ اگر کوئی آپ کا پوچھنے والا ہے، یقین کیجئے تو خدا کا شکر کیجئے، آپ بہت خوش قسمت ہے۔ وہ لوگ جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جو گھر دیر سے آئیں یا جلدی آئیں، اٹ ڈز ناٹ میٹر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے جب کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کو ہماری فکر نہ ہو، ہے نا پرویز صاحب؟ کیا خیال ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی نہیں، بالکل۔ آپ نے ابھی 1 منٹ پہلے جو ایک الفاظ کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، جی، آپ مانے یا نہ مانے، آپ نے یہ کہا جی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جی، میرے بھائی، میرے مسلمان بھائی اگر قرآن کو پڑھ لیں تو یہی بات قرآن میں لکھی ہے کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ایبسولیوٹلی رائٹ، ایسا لکھا ہے قرآن میں۔ اب سوچنے کی بات ہے، ہمیں نیند، رات گہری تھی لیکن نیند نہیں آتی ہے، صحیح، اس لیے کہ میرا بھائی سمجھتا نہیں ہے کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے کتنی محبت ہے۔ ایبسولیوٹلی رائٹ، ایبسولیوٹلی رائٹ۔ تو آج کا جو پروگرام ہے، دیکھیے پرویز صاحب، سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے انسان کے پاس؟ بہنوں بھائیوں آپ ہمیں بتائیے، وقت۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت۔ ہے نا پرویز صاحب، یہ ویلڈ کویسچن ہے، کیا خیال ہے؟ ویلڈ کویسچن، اٹس اے ویلڈ کویسچن۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی جان ہے، یہی ہے نا پرویز صاحب؟ جان۔ اچھا، اپنی جان بچانے کے لیے انسان بہت سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں، پرویز صاحب خدا رحم کرے، سب لوگوں کو آپ کو صحت اور تندرستی عطا کرے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ مسیحی ہیں، آپ ہندو ہیں، یقین کیجئے ہمارے دل سے آپ کے لیے صرف دعا نکلتی ہے۔
میں مسلمانوں کے بچوں کو اگر میں اتنا ہی پیار نہیں کرتا جتنا مسیحی یا ہندو، تو اس کا مطلب ہے کہ میں دوگلا بندہ ہوں، ریاکار ہوں، وہ کیا ہے نا پرویز صاحب؟ ہاں جی تو وہ ہمارے بچے ہیں، مسلمانوں کے بچے ہمارے، سب کے بچے سب کے، وی شوڈ لو ایچ ادر، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو میری دعا نکلتی ہے میرے دل سے آپ کے بچوں کے لیے، مسلمانوں کے بچوں کے لیے، مسیحیوں کے بچوں کے لیے، کہ خدا آپ کے بچوں کو ہمیشہ صحت و تندرستی، آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی آپ کی بحال رکھے، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی تکلیف نہ آئے۔ لیکن پرویز صاحب، جب انسان بیمار ہوتا ہے بہنوں بھائیوں، پھر پتہ لگتا ہے کہ سب سے اہم چیز کیا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی اگر جب وہ لوگ جن کو ہم بہت پیار کرتے ہیں جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت پرویز صاحب ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز سلپ ہو رہی ہے نا، مطلب کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے جب وہ لوگ جن سے ہم پیار کرتے ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے عزیزوں کو، اپنے ماں باپ کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا احساس ہوتا ہے۔ یہ پرویز صاحب، آپ نے کہا تھا کہ آپ کی والدہ نے آپ کی آنکھوں کے سامنے آخری سانس لیا، ایسا ہی تھا؟ جی میرے ہاتھوں میں، آپ کے ہاتھوں میں، سیم تھنگ ود می۔ انہوں نے اپنے آخری سانس لی۔ میں نے اپنی والدہ کو، اپنے والد کو اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھا اس دنیا سے، اور وہ ایسی بے بسی ہوتی ہے کہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ ایک شخص جس کو آپ مطلب کہ ہاتھ پکڑ کے کھینچنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو رہا ہے، دیٹس اے ویری، خدا رحم کرے ہم سب کے اوپر، اٹس اے ویری ویری ٹریجک سچویشن۔ تو پرویز صاحب، اس وقت اگر کوئی آپ سے یہ کہتا، پرویز صاحب، یا مجھ سے کہتا یا کسی سے بھی کہتا کہ آپ کیا دیں گے کہ میں آپ کے والد کو یا آپ کی والدہ کی زندگی کو اور بڑھا دوں، پرویز صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کا یہی جواب ہوتا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب لے لو، لیکن میری والدہ کی زندگی واپس کر دو مجھے۔ ایسا ہے نا پرویز صاحب؟ جی I would give everything and you will do too۔ مجھے پتہ ہے آپ بھی ایسے ہی کریں گے کہ میری ماں کی زندگی کے جو کچھ ہے میرا سب لے لو، بٹ کیوں پرویز صاحب؟ کہ جان سب سے زیادہ قیمتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی اور یہی بات آج ہم قرآن شریف کی اس آیت میں سے پڑھیں گے، جو میں سمجھتا ہوں کیونکہ سب سے اہم چیز آپ کی زندگی ہے۔ پرویز صاحب، زندگی کو ہی بچانے کے لیے انسان نیک اعمال کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، گرجے جاتا ہے، ٹھیک ایسا ہی ہے نا؟ تاکہ اس کی زندگی بچ جائے، مرنے کے بعد وہ کسی بری جگہ پر نہ جائے بلکہ کسی اچھی جگہ پر جائے، ایسا ہی ہے نا پرویز صاحب؟ ایک ہندو ہے، وہ گناہوں کو معاف کرواتا ہے، وہ گنگا میں اشنان کرتا ہے، اٹس آل بیہائنڈ اپنی جان کو بچانا ہے، پیچھے سارا مقصد اپنی جان کو ہی بچانا ہے۔ اسی لیے بائبل نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو کہا ہے، کیونکہ یہ بائبل بیسڈ پروگرام ہے، لیکن قرآن شریف اور بائبل میں بہت سی باتیں ہیں جو اکٹھی ہیں، مشترک ہیں، کامن ہیں، یقین کیجئے۔ اس لیے ہم قرآن شریف کے حوالے بھی دیتے ہیں اور بائبل میں بھی، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے جو قرآن کے اسلامک علماء ہیں انہوں نے کیسے بائبل کے حوالے دے کر قرآن کی تشریح کی ہے، بھی بتاؤں گا تھوڑی دیر میں آپ کو۔ تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ سب سے اہم چیز آپ کی جان ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے پرویز صاحب، مسیح یسوع نے کہا کہ انسان ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان کر لے تو اس کو کیا منافع، کیا فائدہ، ہے نا؟ ساری دنیا حاصل کر لی، اپنی جان گنوا دی تو کیا فائدہ؟ تو جان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ بائبل کہتی ہے انسان اپنی جان کے بدلے میں کیا دے گا، کہنے کا مقصد ہے سب کچھ دینے کا، ایوری تھنگ۔ تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر بات کو زیادہ لمبی نہیں کریں گے، ہو جاتی ہے نا، میں دیر کرتا نہیں لیکن ہو جاتی ہے، ہم بات کو لمبی کرتے نہیں ہیں لیکن ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی سچویشن ایسی بن جاتی ہے، لیکن جی قرآن کی سب سے اہم آیت کون سی ہے؟ پروفیسر صاحب میں نے اکثر دیکھا ہے ہمارے مسلمان بہنوں بھائی جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ایسا ہے نا؟ جی وہ درود شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے،
وحدانیت کے بارے میں بہت بتایا جاتا ہے کہ قرآن شریف جو ہے وہ وحدانیت کا سبب، بہت اچھی بات ہے. اچھا، اور کون سی آیت پرویز صاحب بڑی اہم ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کو بتایا جاتا ہے، وہ جو کہ نہ خدا کی کوئی اولاد ہے، نہ اس نے جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہوا ہے نا پرویز صاحب؟ ہاں، اس کو عربی میں کیسے بولتے ہیں پرویز صاحب؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جی، یعنی کہ نہ اس سے کوئی جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، رائٹ. یہ کچھ آیتیں ہیں جو بڑی اہم آیتیں ہیں قرآن شریف کی. اور کون سی پرویز صاحب مشہور آیتیں ہیں جو آپ نے بچپن سے آپ کو بتائی گئی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین ہاں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط لمبی ہے، چلے. جی. تو یہ آیتیں، لیکن پرویز صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیوں جو سب سے اہم آیت ہے وہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو اکثر کو نہیں پتا، میجورٹی کو. اور میں بھی جب بتاؤں گا آپ کو تو آپ بھی کہیں گے یار یہ بات تو ٹھیک ہے. اس آیت کے بارے میں تو ہم نے کبھی اتنا نہیں سوچا. آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، اس پروگرام کو شیئر کیجیے، کہیں مت جائیے. یہ یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو مس دیٹ. اور اس کو شیئر ضرور کیجیے پروگرام کو، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے یہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، یقین کیجیے. تو یہ آیت جو ہے پرویز صاحب، آج قرآن شریف کی کاپی بھی میرے پاس ہے، میرے ہاتھ میں ہے، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ. دیکھیے وہی پرویز صاحب، یہ جو سویڈن میں جو قرآن شریف کو جلایا گیا ہے، پرسنلی پاکستان کرسچن ریڈیو وی کنڈیم اٹ، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی الہامی کتاب کو دیکھیے. پرویز صاحب دیکھیے، اگر میرا کسی سے اختلاف ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اور میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہوں، اس کے باپ کو تو یار یہ طریقہ نہیں ہے نا؟ یہی صحیح بات ہے نا سیمسن بھائی؟ طریقہ یہ بھی نہیں ہے، اور جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ بھی طریقہ نہیں ہے. وہ بھی طریقہ نہیں ہے. ایبسولوٹلی رائٹ. ایک آدمی نے قرآن جلایا، آپ پورے سویڈن کو تو سزا مت دو. جی پوری دنیا کو تو مت تنگ کرو. وہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. پاکستان کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، ایبسولوٹلی، یہ تو غلط ہو رہا ہے. وہ بھی غلط ہے. جو غلط کو غلط ٹھیک نہیں کر سکتا. ہاں جی، دونوں. تو کیونکہ اگر ایک آدمی نے غلط کام کیا تو سویڈن حکومت اس کو خود سزا دے رہی ہے. رائٹ. اور تم لوگ کیوں پھدک رہے ہو ہر جگہ پہ؟ یار مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں ہارڈ بات کر دیتا ہوں، لیکن ہے جو ہے وہ ہے. نہیں پرویز صاحب، ایبسولوٹلی رائٹ. لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے آفیشیلی وی کنڈیم دیٹ. کیونکہ دیکھیے قرآن شریف کو جلا کے کیا آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ گفتگو کیجیے، آپ بات چیت کیجیے، ہے نا. آپ اس سے، اور جن لوگ جلاتے ہیں نا قرآن شریف کو پرویز صاحب، ان کا بھی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بھی پنگے لینے کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، ان کو بھی پتا ہے کہ قرآن کو جلائیں گے تو یہ لوگ چڑھیں گے، تو جان کے چڑھاتے ہیں پھر وہ لوگ. ہمارے محلے میں جب ہم گرو اپ ہو رہے تھے کراچی میں پرویز صاحب، وہ ایک آدمی تھا، وہ لوگ نا، اس کا کام یہ ہوتا تھا، لوگ اپنی بکریاں اس کو دے دیتے تھے، تو سارا دن بکریاں چراتا رہتا تھا ان کی، اس کو تھوڑے پیسے دے دیتے تھے اور شام کو گھر آ جاتا تھا. وہ جب وہ گھر آتا تھا تو اس کی ایک چڑ تھی، میں بھی بتاؤں گا نہیں، کہ اس کے نتیجے میں بڑی گندی گالیاں بکتا تھا. تو اس کو ہمارے جو بہن بھائی شاید جب پرانے بچپن سے مجھے جانتے ہیں وہ سن رہے ہوں گے، رائٹ. تو اس کی وہ تھی، اس کی چڑ تھی سادھو آڑو ہے، ایسے بولتا تھا سادھو. اس کو بولتے تو اتنی گندی گالیاں اس کے نتیجے میں بکتا تھا وہ، جس کا حساب کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو اور وہ جتنا وہ غصے میں آتا تھا، بچے اور زیادہ اس کو چڑھاتے تھے، وہ اور غصے میں آ جاتا تھا، اور پھر وہ گالیاں بکتا اتنا وہ تیش میں آ جاتا تھا، اپنے بال کھینچنا شروع ہو جاتا تھا اور اپنا ہی نقصان کر لیتا تھا. اب اگر وہ یہ سمجھتا کہ یار یہ مجھے چڑھا رہے ہیں، کرنے دو، کتے ہیں بھونکنے دو ان کو، پتلی گلی سے نکل جاتا. ہاں جی. تو دوسرے تیسرے چوتھے دن وہ جو ہے نا، وہ بچے خود ہی اس کو تنگ کرنا بند کر دیتے. تو یہ بات بھی ہے، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے. لیکن وی کنڈیم دیٹ. کسی کی جن چیزوں کی ہمارے مسلمان بہن بھائی جن کا احترام کرتے ہیں، وی شوڈ ناٹ ڈس ریسپیکٹ اٹ، وی شوڈ ناٹ، مسٹ ناٹ. تو لیکن
جو ہمیں پیار کے ساتھ ان کو بات ضرور بتانی چاہیے اپنی جو ہم سمجھتے ہیں صحیح، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی تو ان کو بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، ہے نا، اور ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے پرویز صاحب. جی لیکن نہ کوئی فتویٰ جاری ہونا چاہیے، نہ پرویز صاحب آپ کے اوپر سنا ایک فتویٰ جاری ہو گیا. میرے پہ ایک فتویٰ جاری ہو کہ گیا. یہ کب ہوا پرویز صاحب؟ یہ کل رات کو ہوا. کون سا فتویٰ بتائیے ذرا. میرے پہ فتویٰ آ گیا کہ میرا ہی کزن مجھے قتل کرے گا، کیونکہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے نا، تو اس کو تکلیف ہو گئی ہے. اب وہ مجھے قتل کرنے کے لیے پروگرام بنا رہا ہے. اس کو دکھ ہو گیا ہے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، اسلام کے دائرے سے باہر نکل گیا ہوں میں، تو اس کو دکھ ہے. پرویز صاحب مجھے یہ حیرت ہوتی ہے ختم ہو جائے گا جی کہ لوگ اسلام کے دائرے سے نکلنے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی انسانیت کے دائرے سے نکلتا ہے کسی کو فکر نہیں ہوتی نا، ہے نا. اس سے ان کا کیا تعلق ہے؟ ایگزیکٹلی. ان لوگوں نے جو سنا ہے اس پہ کرنا ہے یقین. یہ تو ان لوگ انسانیت کا الفاظ ان کو پتہ ہی نہیں، ان کے قریب سے نہیں گزرا ہوا ہے. جی اور پرویز صاحب ہمارا بھی ایک، اگر کوئی کرسچن مسلمان ہو جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر انسانیت سیکھنی ہے تو انجیل مقدس کو پڑھو، تو آپ کا دل اندر سے بدلی ہوگا، اور جب آپ کا دل اندر سے بدلی ہوگا تو آپ کے باہر کے کام نظر آئیں گے. جی اور پرویز صاحب انجیل کو پڑھنے سے پہچانا جاتا ہے. قرآن شریف بھی انجیل کو پڑھنے سے منع نہیں کرتا. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ پھر بھی نہیں پڑھتے ہمارے مسلمان بہن بھائی. مجھے سمجھ نہیں آتی. آئی ڈونٹ نو وائی. اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. جی یہ نہ تورات پڑھتے ہیں، نہ انجیل پڑھتے ہیں، نہ زبور پڑھتے ہیں. جی جبکہ قرآن میں یہ بات لکھی بھی ہے کہ ان میں نور ہے، وہ سچ ہے، اور وہ ان میں وہ برحق ہے، تمہارا حق ہے. تو پھر بھی یہ پڑھتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو بڑا مسلمان کر کے چمکاتے ہیں اور پھدکتے ایسے جیسے ان کو ساری معلومات. جی پروفیسر میں آپ کو ابھی مثال دیتا ہوں. اس کی مثال دوں آپ کو ایک. دیکھیے میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، میں آپ کو، اور میرے کوئی فتویٰ مت جاری کر دیجیے گا کہ اس نے قرآن شریف پکڑا ہوا ہے اور یہ کرسچن ہے، اس نے ایسے رنگ برنگی قمیض پہنی ہوئی ہے، اس نے ٹوپی نہیں پہنی، کیوں کوئی پتہ نہیں. پر مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کوئی جس کا جو دل چاہتا ہے وہی فتویٰ آج کل دے دیتا ہے. لیکن میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ یہ قرآن شریف میرے پاس ہے. جی اچھا، تو قرآن شریف میں پرویز صاحب جو سب سے اہم آیت میں آپ کی خدمت میں پڑھنے والا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے مولانا مودودی نے بائبل میں سے اس آیت کو ایکسپلین کیا ہے. تو اگر مولانا مودودی، اور تفہیم القرآن ہے میرے یہ ہاتھ میں، تفہیم القرآن میں آپ کو دکھاتا ہوں، تفہیم القرآن، ٹھیک ہے. اور یہ جلد چہارم سید مودودی صاحب نے اس کو تفسیر کی ہے، تفسیر ہے یہ قرآن شریف کی. اچھا، اور یہ آیت جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم اس کی جو سورہ الصفات، یہ 37ویں سورہ ہے، تو اس کو غور سے سنیے گا. اردو میں پڑھوں گا میں. لکھا ہے ابراہیم نے کہا، اور عید الاضحیٰ کے ٹاپک پر کیونکہ یہ پروگرام ہے، غور سے سنیے. ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا. اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو. اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے. اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے. یہ سورہ صفات 37ویں سورہ میں پڑھ رہا ہوں. اور یہ سورج جو ہے سنسد میں تھوڑا سا میں ایڈنگ کروں گا، یہ سورت حضرت اسحاق کے بارے میں بات کر رہی ہے. نہیں، ابھی ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، تھوڑی دیر میں ٹپ کریں گے، لیکن ابھی میں صرف پڑھ رہا ہوں لفظ بے لفظ. جی جی ٹھیک ہے. جی. ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. یہ سورہ الصفات کی آیت ہے. آخر کو
جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آواز دی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ یہاں پر جو ہے ہمارا آج کا جو ریفرنس ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اسی جو ہم نے ابھی آپ کو پڑھ کے جو پیسج سنایا قرآن شریف کا، اس کی جو سب سے اہم آیت ہے وہ اسی پیسج میں ہے۔ اب میں اس ایک آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے پرویز صاحب مولانا مودودی پتہ کیا فرماتے ہیں جی اس تفہیم القرآن میں؟ مولانا مودودی کہتے ہیں، یہاں پہنچ کر یہ سوال ہمارے سامنے آتا، تفسیر کر رہے ہیں نیچے اس کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جن صاحبزادے کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو خود اس قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا، وہ کون تھے؟ سب سے پہلے اس سوال کا جواب کہتے مولانا مودودی فرماتے ہیں، کہتے سب سے پہلے اس سوال کا جواب ہمارے سامنے بائبل کی طرف سے آتا ہے۔ کین یو بلیو دیٹ؟ تو اگر مولانا مودودی یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس سوال کا جواب ہمارے پاس بائبل کی طرف سے آتا ہے، تو مولانا مودودی نے بائبل پڑھی ہوگی نا پرویز صاحب؟ جی یہ میں تفہیم القرآن آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس تفسیر میں مولانا مودودی کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جانا ہے بائبل میں، اور بائبل میں یہ لکھا ہے۔ تو مولانا مودودی صاحب نے بائبل پڑھی ہی ہوگی نا بھائی، تو آپ کو پڑھنے میں کیا حرج ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر اس کو گناہ نہیں ہوتا تو آپ ایگزیکٹلی جب مولانا مودودی پڑھتے ہیں تو آپ میں کہہ رہا ہوں کہ گھبرائیے مت، ڈریے مت، بائبل کو اٹھائیے، ہمیں حکم دیجئے، ہم بائبل آپ کی خدمت، یار ہو کیا گیا ہے نا، وہ کہتے ہیں یار کی ہو گیا یار، اب پڑھ بائبل نو ہاتھ تے لا یار، ہے نا، کچھ نہیں ہوندا یار، ہاتھ تے لا، دس از نتھنگ از گوئنگ ٹو ہرٹ یو۔ نہیں سمجھ آئے میری بات پر؟ ٹھیک ہے، تو لکھا ہے، اور پھر وہ آگے بائبل میں پیدائش 22 باب اور اس کا حوالہ دیتے ہیں مولانا مودودی، جہاں پہ لکھا ہے، خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہیم تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں سے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ یہ پرویز صاحب، کین یو بلیو دیٹ بائبل کی یہ آیت مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کے اندر موجود ہے؟ دوسرے لفظوں میں قرآن شریف کی تشریح کرنے کے لیے، تفسیر کرنے کے لیے مولانا مودودی کو بائبل کا ریفرنس کیونکہ بائبل کے بغیر آپ قرآن شریف کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ساری سٹوریز جو ہیں، واقعات جو ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ پہلے بائبل میں موجود ہیں، تو کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن شریف کو جب تک آپ بائبل پڑھیں گے نہیں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو قرآن شریف کو سمجھنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے آپ نے پڑھ لیا، رٹا لگا لیا، ٹھیک ہے، فرض پورا، دلچسپی کے ساتھ نہیں پڑھتے آپ، بہت سے لوگ، اور پڑھنا چاہیے آپ کو قرآن شریف دلچسپی کے ساتھ۔ پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ بائبل کو پڑھنا کیوں ضروری ہے قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے۔ تو آئیے، ہم نے یہ آپ کو یہ حوالہ پڑھ کے سنا دیا مولانا مودودی کی کتاب تفسیر میں سے، تفہیم القرآن میں سے۔ اب سب سے اہم آیت، اور اس کا ریپ اپ کریں گے، پروگرام پر سے لمبا نہیں کریں گے ہم، ہو سکتا ہے ہو جائے۔ اچھا، لکھا ہے یہ آیت ہے، اور ہم نے ایک بڑی، جب حضرت ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، ہے نا، دیکھ رہے ہیں آپ پرویز صاحب، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، ٹھیک ہے، یہ قرآن شریف میں لکھا ہے، اور ہم نے ندا دی یعنی آواز دی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی۔ اور پھر لکھا ہے، یہ میرے خیال 107ویں آیت ہے شاید، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر، پرویز صاحب کیا لکھا ہے؟ ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر
اس بچے کو چھڑا لیا. پروفیسر بہنوں بھائی تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے, میں پھر پڑھتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ نے مس کیا ہو, جو نقطہ مس کیا ہوا ہے ہو سکتا ہے آپ نے. میں پھر پڑھتا ہوں, اب اس نقطے کو غور سے سنیے گا. اور ہم نے, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا. نقطہ نوٹ کیا آپ نے؟ نہیں کیا؟ میں پھر پڑھتا ہوں. اور ہم نے, یہ قرآن شریف کہہ رہا, فرما رہا ہے, اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا. چھڑا لیا. نہیں سمجھ آئی بہنوں بھائیوں؟ میں پھر پڑھتا ہوں, اگر آپ نقطے کو مس کر گئے ہیں تو پھر پڑھتا ہوں. اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر, اور میں پھر, اور ہم نے ایک بڑی قربانی دے کر, بڑی قربانی دے کر اس بچے کو, بڑی قربانی فدیے میں دے کر, ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر, ہاتھ کے اشارے سمجھ آپ, ہم نے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ہم نے ایک بڑی قربانی دے کر, بڑی قربانی, بڑی قربانی دے کر اس بچے کو, بڑی قربانی فدیہ میں دے کر, کس میں دے کر؟ فدیہ میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا. مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات. سیمسن بھائی. جی پروفیسر. الاؤ می. میرا ایک دوست ہے, جی, وہ اس وقت وکیل تھا جب میں پاکستان میں تھا, آج کل وہ جج ہے جی, اور وہ ٹی ویوں میں بھی آتا ہے. اچھا. ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے ہمیں ایک شعر سنایا. وہ کہتا ہے, پانی بالٹی میں بھر کے پانی, بالٹی میں بھر کے پانی تیرا عشق دیکھتا ہوں, عکس دیکھتا ہوں. جی, بالٹی میں بھر کے پانی تیرا عکس دیکھتا ہوں, بالٹی ہلا ہلا کے تیرا رقص دیکھتا ہوں. یہاں پر سیمسن بھائی, جی جی, یہاں پر ہے یہ جوک, لیکن اس کے پیچھے یہاں پر قربانی کی جب آپ نے بات کی, جب آپ نے کہا کہ اس بچے کو بچانے کے لیے ہم نے عظیم قربانی دی. جی, ابراہیم باپ تھا, بیٹے کی قربانی دینے کے لیے گیا. جی, اور یہاں نوٹ کرنے کی ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ میں تجھے بتاؤں گا کہ کس پہاڑی پہ تو نے جانا ہے. جی, جی, یعنی پہاڑی, شہر بھی بتایا, پھر شہر کے اندر ایک پہاڑی بھی بتائی کہ کس پہاڑی پہ تو نے اس بچے کو لے کے جانا ہے. صحیح ہے. سیمسن بھائی, 5000 سال بعد تقریباً, مجھے نہیں پتا کتنا عرصہ, لیکن ہم میں اسٹوری کے, جو بائبل کی جو اسٹوری ہے اس سے اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 5000 سال کے بعد وہ باپ, یعنی روحوں کا جو باپ ہے, وہ اپنے بیٹے کی قربانی اسی پہاڑ پہ دیتا ہے جہاں پر یہ باپ اپنے بیٹے کی قربانی دیتا ہے. صحیح, صحیح. ٹھیک بات ہے سیمسن بھائی, میری آنکھوں میں آنسو تھے جب آپ وہ پڑھ رہے تھے. بار بار میں کہتا ہوں, یا خدا میرے لوگوں کی آنکھوں کو کھول تاکہ وہ سچ کو جان سکیں. جی, میرے لوگوں نے ہی میرے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے. جی, میرے لوگوں نے ہی لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے, اور میرے لوگ اس کتاب کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے جس میں زندگی چھپی ہوئی ہے, اور وہ زندگی جو ابد تک, آخر تک, کیونکہ اس کے اندر, میرے اندر, آپ کے اندر, اور ہمارے تمام بہن بھائی, ہندو ہو, مسلم ہو,
क्रिश्चियन हो, सिख हो या लादीन हो, कोई भी हो, इसके अंदर तौरात हमको बताती है कि जब खुदा ने बहुत बड़े बड़े जानवर बनाए, हर चीज बनाई, लेकिन कहीं पे भी ये बात नहीं लिखा है कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो इसकी नथनों में अपना दम फूका तो ये जीती जान हुआ। तो इसके अंदर खुदा का दम है, आपके अंदर खुदा का दम है, और आपके अंदर खुदा का दम होने की वजह से आप कभी मरेंगे नहीं। सही। आपको दूसरी मौत से अगर बचना है, आप मरेंगे नहीं। तो कहने का मकसद ये, शॉर्ट कर रहा हूं मैं जी, कहने का मकसद ये है सैमसन भाई, हमारे लोगों ने हमारे ही लोगों से उनका हक छीन लिया, उनसे जिंदगी छीन ली है, उनसे अबदी जिंदगी जो है सही वो छीन रखी है। Absolutely right. लिखा है होशियार रहो इन लोगों से, इन मुल्लाओं से जो लंबे लंबे जामे पहनते और पादरियों से भी, हाथ में जो भी मजहबी लीडर है, पादरी है, पंडित है, मुल्ला, जो भी है, जो भी जी, होशियार रहो इन लोगों से। हकीकत ये है कि आपको कुरान के अंदर भी बता दिया गया है कि सच कहाँ है जी, कहाँ है जहाँ पे सच छुपा हुआ है जी। आपको सच को अगर ढूंढना है, आपको अगर खुदा को ढूंढना है, अगर आपने खुदा का चेहरा देखना है, आज अवेलेबल है, आप देख सकते हो। Absolutely. आप उसी की तरह जी बन सकते हो, आपका दिल चेंज हो सकता है। मुझे दुख है इस बात का, मेरे भाई ने, मेरे कजन ने कल फतवा छोड़ा है कि वो मुझे मारेगा। मैं यीशु को जब सलीब दी गई थी, यीशु ने दुख के अंदर, उसको कीलें लगी हुई हैं, उसका खून बह रहा है, खून बहने से पहले उसने कोड़े खाए, और कोड़े खा के उसने अपने जिस्म छिलवा दिया हमारी खातिर। और जब उसको ऊपर सलीब दी गई तो ऊपर से वो कहता है कि इन्हें माफ कर, ए बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सही। मेरा कजन जो कहता है कि वो मुझे कत्ल करेगा, वो नहीं जानता कि वो क्या कह रहा है। और आज पूरी दुनिया में हंगामे हो रहे हैं, फुदक रहे हैं इधर से उधर, और ये तोड़ रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं, दुनिया का नुकसान कर रहे हैं। स्वीडन वाले ने, उस गवर्नमेंट ने जब देखा कि इसने गलत काम किया, उसको अरेस्ट करके अभी उसकी ट्रायल होगी, उसको सजा होगी। तुम लोग क्यों खामखा अपने मुल्क को खुद तोड़ते हो? तुम लोग क्यों खामखा अपने आप की खुद तबाही कर रहे हो? तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम लोग क्यों पागल हो गए हो? मुझे दुख होता है जब मैं देखता हूं कि मेरे अपने लोग पूरी दुनिया में हमें खुद बदनाम कर रहे हैं। ये प्रवेश साहब, ये राइट, ये टॉपिक, यस, ये टॉपिक थोड़ा सा, क्योंकि छोटी सी बात से बात फैल जाती है, बट आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। लेकिन कहने का जो मकसद है, जो पॉइंट है, वो ये कि कोई परवेश साहब, मुझे ऐसा लगता है कि कोई सीधी राह बताने वाला है नहीं है ना, और है रास्ता सीधा। हाँ जी, तो जी, तो हम परवेश साहब, हमारे दरमियान है। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक परवेश साहब, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो जो आयत है, जो सबसे अहम आयत परवेश साहब, और मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये आयत सबसे अहम है। ये सूरा अल-सिफ़ात की 37वीं सूरा है, खुद कुरान शरीफ को खोल के पढ़ लीजिए, और उसकी 107वीं आयत है। ये प्रवेश साहब, कौन सी आयत है? 107, 107th वर्स, जिस पे लिखा है, और हमने एक अजीम कुर्बानी फिदिये के तौर पर देकर बच्चे को क्या किया प्रवेश साहब? बचा लिया, छुड़ा लिया। छुड़ा। अब मुझे एक समझ नहीं आती, देखिए प्रवेश साहब, फिदिये का कॉन्सेप्ट क्या है इस्लाम में? फिदिया कब दिया जाता है? फिदिया गुनाह की मुआफी मांगने के लिए दिया। कुरान शरीफ में, इस्लाम में फिदिये का कॉन्सेप्ट क्या है? गुनाह की मुआफी का बदला। ओके, आई डोंट नो। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। दूसरे लफ्जों में प्रवेश साहब, आपको पता है कि जब रोजा अगर कोई शख्स नहीं रख सकता, हाँ, रोजा फर्ज है, तो अगर रोजा एक शख्स नहीं रख सकता, यानी कि जो हुक्म दिया गया है, जब उसको पूरा नहीं कर सकता,
تو پرویز صاحب اس کا اسلام میں یہ ہے کہ اس کا فدیہ دینا چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ فدیہ دینا چاہیے، جی جی، کچھ غریبوں کو کھانا کھلانا، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی، تو پھر وہ اس کا قصور جو ہے وہ معاف ہو جائے گا، ایسا ہے نا؟ معاف ہو جاتا۔ فدیے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ آپ نہیں کر سکے، اب اس چیز کے بدلے میں آپ دوسری چیز رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو کاؤنٹ کر رہا ہے نا پرویز صاحب؟ سمجھا رہا ہوں آپ کو، غور سے سنیے گا، یہ کوئی برا مت بنائیے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ روزوں کو کاؤنٹ کرتا ہے، 1 2 3 4 5 کرتے کرتے 30۔ اس میں 24ویں روزے میں اللہ تعالیٰ جب کاؤنٹ کرتا ہے تو مسنگ ہے وہ، ہے نا؟ 24واں روزہ آپ نے نہیں رکھا، 24واں کم نکلا، ہاں جی، تو 24واں روزہ یعنی آپ نے نہیں رکھا، تو وہاں پر ایک گیپ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ پر سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ 24ویں روزے کی جگہ روزہ نہیں ہے، یہ تو گیپ ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، فدیہ اگر آپ نے دیا ہوا ہے، آپ نے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، تو آپ اس گیپ میں سے روزے کا تو آپ نے رکھا نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں وہاں روزہ، کیونکہ آپ نے رکھا نہیں تو خالی ہے، وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس فدیے کو رکھ دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اب جب اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کرتا ہے 24ویں پہ جب وہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے بندے نے تو میرا حکم توڑا ہے، 24واں روزہ تو نہیں رکھا، لیکن پھر وہ دیکھتا ہے وہ اچھا فدیہ دیا گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو روزے کے طور پر قبول کر لیتا ہے۔ یعنی صراط المستقیم پہ چلتے چلتے آپ نے مس کر دیا، تو وہاں پہ وہ رابطہ ٹوٹ گیا، جی، تو اس کے نیچے اب آپ نے پیچ لگانا ہے۔ ہاں جی، پیچ لگانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو آپ روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیا، تو اب روزے کو کی جگہ کو ہٹا کر اس کی جگہ پر فدیہ رکھ دیا آپ نے، تو کام پورا ہو گیا۔ یو ہیو ٹو ریپلیس، یعنی کہ آپ کو ایک چیز کو ہٹا کر اس کو دوسری جگہ دوسری کو رکھنا ہی پڑے گا، آپ کو کہنے کا مقصد یہ، ہاں، چھڑائی نہیں ہے وہاں، ورنہ چھڑائی نہیں ہوگی، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ فدیے کا جو کانسیپٹ ہے کہ جہاں پر جو عمل آپ نے کرنا تھا وہ عمل نہیں ہوا، تو وہ عمل کی جگہ خالی ہو گئی، اب آپ نے کسی طریقے سے اس خالی جگہ کو بھرنا ہے، تو وہاں پر 3 4 غریبوں کا کھانا فٹ کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک ہے، میری طرف سے روزہ ہو گیا۔ سمجھے میری بات؟ اب یہاں پر اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی دی فدیے کے طور پر، اور بچے کو چھڑا لیا، یعنی کہ اس بچے کو ہٹا کر اس کی جگہ کیا رکھ دی؟ قربانی رکھ دی اس بکرے کی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ فدیہ قربانی جو ہے وہ دے کر فدیہ دے دیا بچے کی جان کا، اور بچے کو چھڑا لیا۔ اب بچہ نہیں ہے، حضرت ابراہیم کا بیٹا نہیں ہے وہاں پر، اب اس کی جگہ کیا ہے؟ ایک بکرا پڑا ہوا ہے، یا ریم جو ہے وہ بائبل میں زیادہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ پیچھے جھاڑی میں ایک میمنا، ریم، جس کے سینگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے گول والے، اور حضرت ابراہیم نے اس ریم کو قربان کر دیا، اس کے گلے پر چھری، بیٹے کو ہٹا لیا، اور اس کی جگہ کیا رکھ دیا؟ بکرا رکھ دیا، اور اس طرح سے بیٹا چھوٹ گیا۔ اب پرویز صاحب ایک سوال، یہ ایسی آیت ہے کہ اس پر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، اور مجھے حیرت ہے کہ مسلمان علماء اس پر گھنٹوں یا مہینوں یا سالوں بات کیوں نہیں کرتے۔ اتنی اہم آیت ہے یہ، میں آپ کو بتاؤں پرویز صاحب، سب سے پہلے ہاں جی، وہ حوروں کے چکر میں لگایا ہوا ان کو۔ یقین کیجئے جو اصلی آیتیں ہیں قرآن شریف کی، ادھر نہیں آتے مسلمان علماء، یہاں تو ان کو سمجھ نہیں ہے، یہاں آئی ڈونٹ نو، یہاں وہ جہاں سے بند کا کام نکلتا ہے، سستے میں پیسے مل جاتے ہیں اور وہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ آج کل مذہب بھی جو ہے وہ بزنس بنا ہوا ہے پرویز صاحب۔ یہ جو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو نعتیں پڑھنے والے لوگ ہیں نا، آپ ان کو بلائیں، ان کے پیسے ہوتے ہیں، کتنے پیسے لیں گے، پھر آئیں گے ہم لوگ،
यही नहीं, आप अपने जो गॉस्पल सिंगर्स हैं, क्रिश्चियन गॉस्पल सिंगर्स, उनको बुलाएं अपने पास, वो पैसे लेंगे आपसे, पैसे मांगते हैं। गॉस्पल सिंगर, ये सारा फैशन है। ये जितने गॉस्पल सिंगर बने हुए हैं, ये यूट्यूब पे फलानी लड़कियां, आज को इतनी इतनी लड़कियां और सब गॉस्पल सिंगर बन गए। क्यों परवेज साहब? पैसा मिलता है परवेज साहब, पैसा बनता है, पैसा मिल रहा है। 2 मिलियन व्यूज है यूट्यूब के ऊपर, पैसा कहाँ जाता है? जेब में आता है। तो ये सारे पखंड है, ये गॉस्पल सिंगिंग, ये वो सारी, ये मुझे पता है, हमें पता है, वी नो इट, आई नो इट। ये पखंड बनाए हुए हैं, और हमारे लोग भी जो है ना, वो भेड़ चाल की तरह उनके पीछे, वो गॉस्पल सिंगर, उनको बुलाओ अपने चर्च, डज नॉट मैटर। असली गीत आपके दिल से निकलता है। बाइबल कहती है खुदा के हुजूर एक नया गीत का, उसकी जो नेकियां हैं, उसकी जो मोहब्बत है, हर रोज ताज़ा है, हर रोज नई है उसकी। आप गीत गाएं, डोंट ब्रिंग। असली गीत वो है जो आपके दिल से निकलता है, खा उसकी तर्ज कैसे भी हो। खुदा उस शुक्रगुजारी को देखता है जो आपके दिल से निकलती है। अकेले में होते हैं, आपका दिल, परवेज साहब आपने कहा कि आप का दिल खुशी से, और परवेज साहब आपको मुबारक हो, बहुत ज़्यादा मुबारक। और बहनों भी, परवेज साहब के बेटे की शादी हुई पिछले हफ्ते, है ना परवेज साहब जी, और ये बहुत खुशी की बात है। परवेज साहब आपको अगेन एक बार फिर बहुत ज़्यादा आपको मुबारकबाद परवेज साहब। सैमसन भाई, आपके प्रोग्राम के वसाकत से मैं तमाम जितने भी लोग लोकल और जो इंटरनेशनल मेहमान आए थे, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के आने का और आप लोगों की मोहब्बत का, और जो गिफ्ट आप लोगों ने दिए हैं, बहुत, आप लोगों का आना ही मेरे लिए गिफ्ट था, लेकिन आप लोगों ने ऊपर से गिफ्ट दे के मुझे, मैं बहुत शुक्र, मोहब्बत का इजहार होता है परवेज साहब, और तो कुछ नहीं होती है ना। जी, रोटी तो सारे अपने घर से खा ही लेते हैं। परवेज साहब, मैं अब वो वीडियो लगा दूं, बहनों भाइयों को दिखाऊं? दिखाएं, बिल्कुल सर। आपको परवेज साहब के बेटे की शादी की तस्वीर, वीडियो थोड़ी सी दिखाता हूं। देखिए, आई जस्ट लव, यू नो, आई जस्ट लव दिस किड। ये छोटा सा होता था जब, मुझे याद है हमारे घर आया था। नाउ इज ग्रोन अप, ही गॉट मैरिड। आई जस्ट डिलाइटेड माय हार्ट व्हेन आई सॉ हिम। आज उसकी जिंदगी का जी नया आगाज है। जी, एग्जैक्टली। तो हम ये मैं लेट्स शेयर परवेज साहब की ये जो बेटे की शादी की वीडियो थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। आई एम श्योर देन विल कम बैक टू आवर टॉपिक। बात से बात निकल गई तो हमने ओके बहनों भाई, मुझे यकीन है कि ये मैंने इसलिए कि आई जस्ट वांटेड टू शेयर परवेज साहब हैप्पीनेस एंड हिज एक्साइटमेंट. परवेज साहब, what a joy to see this little child grown up
to be a man, and now he has his family. اور ہماری دعا ہے پرویز صاحب that God will continue to bless you and him as well پرویز صاحب. تھینک یو، شکریہ بھائی. اور تو بہنوں بھائیوں، تو یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو خوبصورت یہ جو آیت ہے قرآن شریف کی، پرویز صاحب 2 سوال اس کے ذہن میں، یہ اس آیت سے ذہن میں آتے ہیں اور آنے چاہیے. اور میں نے جیسے کہا کہ جو مذہب کو آج کل لوگوں نے بزنس بنایا ہوا ہے، آئی ریئلی پرسنلی آئی ایم جسٹ فیڈ اپ with these people جو مذہب کے نام پر who are becoming rich. خواہ وہ پادری ہو، مذہب کو پادری ہو، مولوی ہو، نعت خان ہو، مرثیہ خان ہو، یہ گاسپل سنگر جو آج کل بنے ہوئے نام نہاد اتنے گاسپل سنگر آ گئے، ایک اینٹ اٹھاؤ بھی جو 10 نکل آتے. اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. لیکن جب اس کو آپ پیسہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور سامنے آپ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ خدا کی تعریف کر رہے ہیں، وہ غلط ہے. اس کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی کہ دوگلا پن مت کریں آپ. it's money, it's all money. اور مسیح یسوع نے کہا کہ anyway, Jesus did talk about money a lot. آپ پیسہ بنانا کسی اور طریقے سے بنائیں، مذہب کے نام پر نہ بنائیں. خدا کی خدمت کرنی ہے مفت میں کریں. مسیح کہتا ہے مفت دیا، تم نے مفت لیا اور مفت دو آگے سے مفت. It is horrible what is happening. ایک بہت بڑا المیہ ہے جو ہو رہا ہے آج کل مذہب کے اس سٹیج کے اوپر. Just ridiculous. کہ میں جی گاسپل، تو میں کیا کروں، گاسپل سنگر ہے، آپ کون سا مفت کر رہے ہیں، پیسے لے کے کرتے ہیں. Just ridiculous. I just get angry at this کہ کیسا مذہب کا پکھنڈ بنایا ہوا لوگوں نے. اور ہم بھی ایسے بیوقوف ہیں، ہم بھی جو ہے وہ اندھوں کی طرح پیچھے لگے ہوئے. یہ گاسپل سنگر آ گئی، یہ گاسپل ڈز ناٹ میٹر. اگر آپ کتنی بھی اچھی گاسپل سنگر ہیں، اٹ ڈز ناٹ میٹر. آپ مجھے بتائیں اپنے شوہر کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے، ہاؤ یو ٹریٹ ہم، ہاؤ یو ٹریٹ ادر پیپل. آپ کتنے بھی اچھے مسلمان ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کا کیسا، شو می دیٹ. آپ پادری ہیں، ڈز ناٹ میٹر. آپ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، آپ لوگوں کو دیتے ہیں یا ان سے لیتے زیادہ ہیں اور دیتے کم ہیں. That's a test. میرا یہ ٹیسٹ ہے اور مسیح کا بھی یہی ٹیسٹ ہے ریئلی. کیونکہ مسیح یسوع دینے کے لیے کبھی انہوں نے کسی سے مانگا نہیں. Anyway, پرویز صاحب، تو اس آیت میں جذبات میں دماغ گھوم جاتا ہے پرویز صاحب، کیونکہ بہت سی چیزیں I'm just angry, I'm mad at what's happening to the world. دنیا پاگل، یا میں پاگل ہوں یا دنیا پاگل ہوگی پرویز صاحب؟ ہم دونوں پاگل ہیں. دنیا ٹھیک ہے، شاید میرے خیال ہم پاگل ہو گئے. واو. تو چلے ایک عورت اپنے شوہر سے پوچھتی ہے، کہتی ہے تم مجھ سے کتنی محبت کرتے. میں نے پہلے بھی سنایا تھا لطیفہ. تو کہتا ہے میں تمہیں اتنی محبت کرتا ہوں جتنی سمندروں میں پانی بھی نہیں ہے اتنا، اس سے بھی زیادہ، پہاڑوں سے بھی زیادہ، ستاروں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. کہتی ہے کہ اگر میں مر گئی، کہتا ہے ایسا مت کہو پھر تو میں پاگل ہو جاؤں گا. تو کہتی ہے دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ کہتا ہے پاگل آدمی کا کیا بھروسہ، جو کچھ پتہ نہیں کیا کر لے. لیکن بہنوں بھائیو یقین کیجئے، جو اصلی محبت ہے وہ ختم ہو چکی ہے دنیا میں. اور ایک خاص بات آخرت کی نشانی جو ہے بائبل میں لکھا ہے، محبت ٹھنڈی ہو جائے گی، محبت ختم ہو جائے گی. یقین کیجئے. اینڈ دیٹ بریکس میں پرویز صاحب وفاداری آج کل رہی نہیں پرویز صاحب، ہے نا. وفادار دوست، وفادار لوگ، دے آر ناٹ دیئر. مجھے لگتا ہے کہ جو میری جو دنیا ہے، in my world personally, they are people who take care of each other, people who love each other selflessly. میرے ماں باپ نے مجھے یہی سکھایا ہے. میرے باپ نے، میری ماں نے محبت کرے خلوص کے ساتھ، بغیر کسی لالچ کے ساتھ. آج کل دنیا پرویز صاحب، ہے نا، وہ مطلب کے بغیر وہ کہتے ہیں وہ چنڈ بھی نہیں مارتا آج کل. دس از لائک ہاربل ورلڈ بیکم. اینی ویز ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو پرویز صاحب لیکن یقین کیجئے وی لو یو، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. اور اس کا جو ہے محبت منہ زبانی نہیں ہوتی، اس کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے اصول ہوتے ہیں، اس کے آداب ہوتے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ قربانی ہوتی ہے.
تو اینی ویز، تو ہم پرویز صاحب یہ جو آیت ہے قرآن شریف کی سب سے اہم آیت سورہ الصفات 37 سورہ ہے، 37 سورہ ہے، اس کی 107ویں آیت پورے قرآن شریف کی سب سے اہم آیت ہے۔ کیوں؟ ہم آپ کو بتا دیں، یہاں پر لکھا ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے ایک عظیم قربانی فدیے کے طور پر دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ پرویز صاحب ایک خاص بات ذہن میں آتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کوئی مولوی میرے سامنے آئے، مجھ سے بات کرے اس کے اوپر، جتنا بڑے سے بڑا مولوی آپ بلا لیں۔ پرویز صاحب میں غصے میں نہیں، بٹ لٹرلی مائی ہارٹ جسٹ گیٹ اینگری، پادریوں سے بھی اور مولویوں سے بھی پرویز صاحب، یہ اور پنڈت جو بھی ہے سیاسی مذہبی، مائی ہارٹ از فیڈ اپ ود دیز پیپل، فیڈ اپ لٹرلی ٹو اے پوائنٹ ویئر گاڈ فاربڈ، خدا مجھے معاف کرے، ٹو اے پوائنٹ ویئر سم ٹائم آئی فیل آئی ہیٹ دیز پیپل۔ ستیہ ناش کیا ہوا، عوام کا ستیہ ناش کیا ہوا پرویز صاحب لوگوں نے۔ کسی مولوی نے آج تک اس آیت کے اوپر بات نہیں کی۔ آئی وش دے کم سٹ ان فرنٹ آف می اینڈ وی ٹاک۔ پرویز صاحب یہاں پر اس آیت میں ایک سوال اٹھتا ہے، بہت اہم سوال ہے، جو کوئی مائی کا لال کوئی کرتا نہیں، اس سوال کے اوپر سوچتا نہیں ہے۔ پرویز صاحب مولانا مودودی نے بھی اس کے اوپر ڈسکس نہیں کیا۔ کین یو بلیو دیٹ کہ آپ بچے کو چھڑا رہے ہیں؟ کس سے چھڑا رہے ہیں؟ اپنے باپ کے پاس پڑا ہوا ہے پرویز صاحب، کس سے چھڑا رہے ہیں آپ اس کو؟ کبھی کسی بچے کو باپ سے چھڑایا کسی نے پرویز صاحب؟ ہے نا، یہ سوچنے کی بات ہے بھائی کہ یار یہ بچہ، حضرت ابراہیم کا بچہ، ان کو خواب آتا ہے، ٹھیک ہے وہ چلے جاتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو رک جا، اس کو اب ذبح مت کر، چھڑا کس سے رہے اس کو؟ تو رک جا، تو رک جا بھائی۔ اس بچے نے کون سا کوئی قصور کر دیا ہے نا، کہ جس کے نتیجے میں آپ اس کی گردن پر چھری چلا رہے؟ یہ سوچا نہیں کسی نے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ کس سے چھڑایا اس کو؟ باپ ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انہوں نے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب نہ کرو تو انہوں نے نہ کیا، چھڑا کیا رہے ہیں بچے کو آپ سے؟ کس سے؟ یہی بات ہے نا پرویز صاحب، سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر آپ قربانی کی فدیہ کیوں دے رہے ہیں اس کا؟ اس نے کون سا کوئی گناہ کیا ہے بچے نے؟ سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ یہ باتیں، فدیہ تو اس وقت دیا جاتا ہے نا جب آپ نے کوئی حکم توڑا ہے۔ جیسے میں نے روزے کی مثال دی، 30 روزے ہیں، 24واں نہیں رکھا آپ نے، اب وہ خالی ہے، تو اس کی جگہ پر آپ نے فدیہ رکھ دیا، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو وہ 30 روزے ہی سمجھیں گے اس کو، تو آپ کے اوپر گناہ نہیں لگے گا، یعنی کہ آپ چھٹ گئے اس گناہ سے فدیہ دے کر، کیونکہ آپ پھنسے ہوئے نا، وہ تو فرض ہوا ہے۔ اب قربانی تو، بیٹے کی قربانی تو فرض نہیں ہے، اب وہاں پہ کون سا فدیہ دیا گیا ہے؟ سمجھا نا میری بات آپ کو؟ لیکن کوئی مائی کا لال پرویز سب سوچتا نہیں، بات نہیں کرتا اس کے اوپر، کسی تفسیر میں نے اس کے اوپر ڈسکشن نہیں دیکھی۔ یہ بڑے بڑے علماء ہیں، غامدی اینڈ آل دس، پرویز سب، یہ آئی وش ریڈیکولس، کس کا فدیہ دیا جا رہا ہے بھائی؟ کس سے چھڑا رہے ہیں آپ اس کو؟ باپ ہے اس کا، اکلوتا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، چلے گئے، اللہ نے حکم دیا، رک گئے، بات ختم، آزمائش پوری ہوگی، گھر جائیے بھائی۔ تو واٹ از ہیپننگ ہیئر پرویز صاحب؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں سب سے اہم آیت اس لیے ہے یہ، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو if we take this verse the way it is، ہم اس کے اوپر زیادہ گہرائی میں مت جائیں، لیکن اگر ہم اس کو سرفیس پر بھی دیکھیں، سطحی طور پر بھی دیکھیں، تو پرویز صاحب یہ سب سے خوبصورت آیت پتہ کیوں ہے پرویز صاحب؟ اس میں ایک جان بچ رہی ہے نا پرویز صاحب، ایسا ہے نا؟ سمجھ میں شروع میں جو میں نے بات کہی تھی اس کا کنیکشن تھا اس کے ساتھ۔ جو ہم بات کرتے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جان کو بچانا ہے۔ مسیح یسوع کے پاس ایک بار کچھ لوگ آئے، مسیح یسوع نے اس شخص کو شفا دے دی، اور وہ ہفتے کا دن تھا، اور یہودی عالم جو تھے وہ ہفتے کو کام کرنا پسند، وہ ان کو منع تھا، تو بڑے ناراض ہو گئے کہ تو نے ہفتے کے روز کام کر دیا، اس کو بیمار کو شفا دے دی تو نے۔ تو حضرت عیسیٰ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا وہاں پر، انہوں نے کہا کہ جو ہے جان بچانا بہتر ہے یا جان کو لینا یا گنوانا بہتر ہے؟ واٹ از امپورٹنٹ؟ مسیح یسوع فرما رہے ہیں کہ جان کو بچانا سب سے زیادہ اہم ہے،
अल्टीमेटली सबसे जो अहम काम है दुनिया का वो किसी की जान को बचाना है. दिस इज द अल्टीमेट. यकीन कीजिए. और इस हकीकत का उस वक्त पता लगता है जब खुद आपकी जान शिकंजे में आई होती है, जब आप खुद बीमारी के बिस्तर पर पड़े होते हैं ना, फिर आपको पता लगता है जान की कीमत क्या है. इब्ने इंशा की गज़ल आपने सुनी होगी बहुत से लोगों ने. अब उम्र की नकदी ख़त्म हुई, अब हमको उधार की हाजत है कौन जो साहूकार बने, है कौन जो देवनहार बने. कुछ साल महीने दिन लोगों, पर सूद ब्याज के बिल लोगों. हाँ अपनी जान के ख़जाने से, हाँ उम्र के तोशा. मैं परवेज़ साहब ये गज़ल सुनाता हूँ इब्ने इंशा की. ज़बरदस्त गज़ल है, मुझे यकीन है आपको पसंद आएगी, हमारे बहनों भाइयों को भी. ब्यूटीफुल. ये उस वक़्त जब इब्ने इंशा जब वो मरने के करीब थे, उस वक़्त इनकी ये गज़ल. जनाब इब्ने इंशा साहब का लिखा उम्र की नकदी ख़त्म हुई. अब उम्र की नकदी ख़त्म हुई, अब हमको उधार की हाजत है कोई जो साहूकार बने, है कोई जो देवनहार बने. कुछ साल महीने दिन लोगों, पर सूद ब्याज के बिन लोगों. हाँ अपनी जान के खजाने से, हाँ उम्र के तोशा खाने से. क्या कोई भी साहूकार नहीं, क्या कोई भी देवनहार नहीं. जब नाम उधार का आया है, क्यों सबने सर को झुकाया है. कुछ काम हमें निपटाने हैं, जिन्हें जानने वाले जाने हैं. कुछ प्यार दुलार के धंधे हैं, कुछ जग के दूसरे फंदे हैं. हम मांगते नहीं 1000 बरस, 10-5 बरस, 2-4 बरस. हाँ सूद ब्याज भी दे लेंगे, हाँ और खराज भी दे लेंगे. आसान बने दुश्वार बने, पर कोई तो देवनहार बने. तुम कौन, तुम्हारा नाम है क्या, कुछ मुझसे तुमको काम है क्या. क्यों इस मजमे में आई हो, कुछ मांगती हो, कुछ लाई हो. ये कारोबार की बातें हैं, ये नकद उधार की बातें हैं. हम बैठे हैं कशकोल लिए, सब उम्र की नकदी ख़त्म किए. कर शेर के रिश्ते आई हो, तो समझो जल्द जुदाई हो. अब गीत गया संगीत गया, हाँ शेर का मौसम बीत गया. अब पतझड़ आई, बात गिरे, कुछ सुबह गिरे, कुछ रात गिरे. ये अपने यार पुराने हैं, एक उम्र से हमको जाने हैं. इन सबके पास है माल बहुत, हाँ उम्र के माहो साल बहुत. इन सबको हमने बुलाया है और झोली को फैलाया है. तुम जाओ उनसे बात करें, हम तुमसे ना मुलाकात करें. क्या 5 बरस, क्या उम्र अपनी के 5 बरस. तुम जान की थैली लाई हो, क्या पागल हो, सौदाई हो. जब उम्र का आखिर आता है, हर दिन सदियां बन जाता है. जीने की हवस ही निराली है कौन जो इससे खाली है. क्या मौत से पहले मरना है, तुमको तो बहुत कुछ करना है. फिर तुम हो हमारी कौन भला, तुमसे हमारा क्या रिश्ता. क्या सूद ब्याज का लालच है, किसी और खराज का लालच है. तुम सोहनी हो, मनमोहनी हो, तुम जाकर पूरी उम्र जियो. ये 5 बरस, ये 4 बरस छिन जाएं तो लगें 1000 बरस. सब दोस्त गए, सब यार गए थे, जितने साहूकार गए. बस एक ये नारी बैठी है, ये कौन है, क्या है, कैसी है. हाँ उम्र हमें दरकार भी है, हाँ जीने से हमें प्यार भी है. जब मांगी जीवन की घड़ियां, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां. हम कर्ज तुम्हें लौटा देंगे, कुछ और भी घड़ियां ला देंगे. जो सातों माहो साल नहीं, वो घड़ियां जिनको ज़वाल नहीं. लो अपने जी में उतार लिया, लो हमने तुमसे उधार लिया. अब उम्र की नकदी खत्म हुई.
پرویز صاحب Rajnish.com کی جانب سے یہ خوبصورت نظم ابن انشا کی، جسٹ بیوٹیفل، جب وہ آخری عمر کے آخری حصے میں تھے، جب وہ بیماری کی حالت میں تھے، ٹھیک ہے، اس کا ایک بہت ہی ایک پاورفل جملہ ہے جو میں آپ کو دوبارہ، ایک شعر ہے جو میں دوبارہ سنانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے۔ ہار کی حاجت ہے کوئی جو ساہوکار بنے، ہے کوئی جو دیون ہار بنے، کچھ سال مہینے دن لوگو، پر سود بیاج کے بن لوگو، ہاں اپنی جان کے خزانے سے، ہاں عمر کے توشہ خانے سے، کیا کوئی بھی ساہوکار نہیں، کیا کوئی بھی دیون ہار نہیں، جب نام ادھار کا آیا ہے، کیوں سب نے سر کو جھکایا ہے، کچھ کام ہمیں نپٹانے ہیں جنہیں جاننے والے جانے ہیں، کچھ پیار دلار کے دھندے ہیں، کچھ جگ کے دوسرے پھندے ہیں، ہم مانگتے نہیں 1000 برس، 10 5 برس، 2 4 برس، ہاں سود بیاج بھی دے لیں گے، ہاں اور خراج بھی دے لیں گے، آسان بنے دشوار بنے، پر کوئی تو دیون ہار بنے۔ پرویز صاحب دس از دا ورس، وہ کہتے ہیں آسان بنے دشوار بنے پر کوئی تو دیون ہار بنے۔ سمجھ رہے پرویز صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کرو مشکل سے آسان سے، کسی کو تو لے کر آؤ جو مجھے کچھ سال دے دے۔ پرویز صاحب یہ بڑی ایک دل کو ہلا دینے والی نظم ہے، کچھ کرو کچھ تو کرو۔ کہہ رہے میرے دوستوں کو بلایا ہے، مطلب کسی کے پاس دینے کے لیے مجھے ہے نہیں، عمر کہاں سے دے گا کوئی پرویز صاحب اپنی، ٹھیک ہے، کہتے ہیں آسان بنے دشوار بنے، کوئی تو لاؤ جو میری زندگی کو بچا دے۔ پرویز صاحب یہ حالت ہے اس وقت بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے کی، یہ حالت تھی کہ کوئی کچھ تو کرو، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا۔ یہ پرویز صاحب یہ بات اتنی پاورفل آیت ہے یہ قرآن شریف کی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، ملک ہے اللہ تعالیٰ نے خود قربانی کا بندوبست کیا، اور بیٹے کو ہٹا کر اس کی جگہ کیا رکھ دیا؟ میمنہ رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سب بائبل سے یہ سب آ رہا ہے، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، ابھی اس کو میں پوائنٹ بناؤں گا ابھی اس کو، کہ یہ بات جو ہے یہ سوچنے والی ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کو چھڑا لیا فدیہ دے کر، وہ پھنسے کہاں ہوئے تھے؟ نہیں سمجھے میری بات پرویز صاحب کو؟ بھئی سوچنے کی بات ہے، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی مسلمان بھائی ہمیں کچھ سوچے تو صحیح ان کے بارے میں، کہ بھئی چھڑایا کس سے ان کو؟ باپ ہی کے ہاتھ میں ہے، جب حکم آیا تو منع کر دیا، ختم ہو گیا بات۔ تو اس کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے بائبل میں جانا ضروری، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں نا پرویز صاحب، قرآن شریف کی یہ آیت مکمل طور پر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب اس پوری سچویشن کو آپ بائبل میں سے نہ سمجھے، پرویز یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور مولانا مودودی نے بھی تفہیم القرآن میں، جیسا میں نے کہا، بائبل کے ہی ریفرنس سے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ سمجھے میری بات آپ کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ وہ تو بائبل میں کہنے کا مقصد یہ ہے، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ ستیت ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتا ہے کہ اتنی اہم آیت ہے کیونکہ اس میں ایک بچے کی جان کو بچانے کا ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بچے کی جان بچ گئی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے بہنوں بھائیوں، اگر آپ کا بچہ اس حالت میں ہوتا تو آپ کتنی خوشی ہوتی آپ کو اگر آپ کے بچے کی جان بچ جاتی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ خوشی کی انتہا نہ ہوتی آپ کی۔ اگر کوئی کہتا کہ بھائی اس بچے کی جگہ سے ہٹ کر میمنہ نہیں ہے، تو ہی آ جا اس کے، تو آپ بیٹھ جاتے اس کی جگہ۔ تو جان کا بچنا جو ہے یہ سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ بات ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ اسی لیے یہ آیت سب سے اہم ہے قرآن شریف کی، کیونکہ اس میں ایک جان کے بچنے کی ہی وجہ نہیں ہے، صرف اس میں ایک جان کے بچنے کا ہی ہمیں واقعہ نہیں ملتا، بلکہ اس کا طریقہ بھی ملتا ہے۔ پرویز صاحب سوچ رہے، سمجھ رہے میری بات؟ آپ کو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں
کہ اس میں جان بچانے کا طریقہ بھی خدا بتا رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہے, اس کا حکم ہے, تو بچے کو خود ہی کیوں نہیں, بکرا یا میمنا کیوں رکھا اس کی جگہ, فدیہ کیوں دینا پڑا؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. سوچا آپ نے کبھی؟ یہ طریقہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے. جان بچ ہی اس وقت سکتی ہے جب تک فدیہ نہ دیا جائے, اس کے بغیر جان بچ ہی نہیں سکتی آپ کی. اللہ تعالیٰ نے جب حکم دے دیا کہ اپنے تو اصلی سٹوری میں آپ کو بتاؤں کیا ہے پرویز صاحب, بہنوں بھائی, جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر, تو اب بیٹا پھنس گیا. اب ذبح ہونا ہی ہونا ہے پرویز صاحب. جو حکم ہوتا ہے وہ ٹالا نہیں جا سکتا. پرویز صاحب سمجھے میری بات آپ کو؟ جی. تو حضرت ابراہیم کے بیٹے اب موت کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں. اسی لیے قرآن شریف کہتا ہے کہ پھر اللہ نے اپنے رحم کے ذریعے خود فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیا. چھڑایا اس کو جاتا ہے جو پھنسا ہوا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا پرویز صاحب؟ جی. تو حضرت ابراہیم کے بیٹے کہاں پھنسے ہوئے تھے؟ خدا کے حکم کے اندر پھنسے ہوئے تھے, کیونکہ خدا حکم دے چکا تھا کہ تو اپنے بیٹے کی قربانی دے. اب خدا کا حکم کوئی نہیں ٹال سکتا. لکھا ہے دیکھیے, میں قرآن شریف سے ہی ثابت کرتا ہوں. اس سے پہلی آیت میں لکھا ہے, جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا, ابراہیم نے اس سے کہا, بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے پتہ کیا جواب دیتے ہیں پرویز صاحب؟ کہتے ہیں, ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے. حکم ہو چکا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان, یہ حکم ہے. اب اس خدا کا حکم کوئی ٹال سکتا ہے پرویز صاحب؟ نہیں ٹال سکتا خدا کا حکم کوئی. خدا خود بھی اپنا حکم نہیں ٹال سکتا, ورنہ اگر وہ اپنا حکم ٹالے گا تو کیا ہوگا پرویز صاحب؟ پھر وہ خدا سچا نہیں ہے, ہے نا. ایک بات کرتا ہے پھر مکر جاتا ہے اس سے. ایسے ہی ہے نا پرویز صاحب؟ جی. خدا کا حکم کبھی نہیں ٹلتا. تو حضرت ابراہیم کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان جو خدا نے حکم دیا اس کو کر ڈالیے. حکم ہو چکا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی دے. That's it. تو اب بیٹا موت کے شکنجے میں پھنس چکا ہے, لیکن خدا رحیم بھی ہے پرویز صاحب, رحیم ہے نا. تو خدا کیا کرتا ہے؟ وہ فدیہ دیتا ہے اور پھر چھڑاتا ہے بچے کو. جیسے میں نے کہا, خدا آپ کے دیے ہوئے فدیے کو بھی قبول کرتا ہے جو آپ دیتے ہیں روزے کے بدلے میں, ہے نا. وہاں کوئی فٹ ہونا چاہیے کوئی چیز. جو روزے کا ڈبہ خالی پڑا ہوا ہے, جو کھانا, اس میں فدیے جو آپ نے دیا ہے وہ فٹ کر دے, تو اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے, ہو گیا, روزہ ہو گیا میری طرف سے. جب بیٹے کی جان اگر بچانی ہے تو خدا نے خود ایک میمنا, ایک بکرا, ریم رکھ کر, اب خدا کی نظر میں وہ کیا ہوا؟ قربانی کیا ہو گئی پرویز صاحب؟ ہو گئی. اور بیٹے کی جان بچ گئی. کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا اصول بتایا جا رہا ہے کائنات کا, خدا کا, کہ جان, جس کی جان کے اوپر قتل کا فتویٰ جاری ہو چکا ہے, اس کی جان بچانے کے لیے کسی دوسرے کی جان لینا ضروری ہے. You have to put somebody else in place, ورنہ جان نہیں چھوٹے گی. اب سمجھ آئے آپ کو میری بات, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ اس میں انسانی جان کو چھڑانے کا ایک فارمولا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں, کہ انسانی جان کو بچانے کے لیے فدیہ دینا ضروری ہے. ہاں, حضرت ابراہیم کے بیٹے کی جان کو بچانے کے لیے خدا نے بکرے کا فدیہ. لیکن پرویز صاحب ایک اور بات سوچنے والی بات ہے, بکرے میں اور انسان میں فرق ہے نا. جی. تو بکرا جو ہے وہ انسانی جان کا معاوضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا پرویز صاحب. اس لیے میں اپنے بہنوں بھائی, مسلمان بہنوں بھائیوں سے کہتا ہوں, یہ کنفیوزنگ باتیں ہیں, جب تک بائبل نہیں پڑھیں گے کلیئر نہیں ہوگا. یہ ایک خدا نے یہاں سے ایک بہت بڑے فدیہ عظیم کی بات کی ہے, ایک بہت بڑے پلان کا ایک گلمپس دی ہے, اشارہ دیا ہے
وقتی طور پر خدا جو ہے وہ جانور کی قربانی دے کر علامتی طور پر اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے فدیے کو، لیکن اصلی فدیہ وہی ہوتا ہے کہ اگر انسانی جان بچانی ہے تو پھر انسانی جان ہی دینی پڑے گی، ورنہ فدیہ نہیں ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی جان کس کی لی جائے؟ اگر خدا پرویز صاحب آپ کو پکڑ کے یا مجھے پکڑ کے کہتا ہے کہ تجھے میں تیری جان لے لیتا ہوں، رائٹ، تو یہ میں پہلے میں اور دوسرا یہ پرویز صاحب، اور دوسرا یہ میں کہوں گا اندھی لگی ہوئی ہے بھائی، مجھے پکڑ لیا، غریب کے بچے کو پکڑ لیا، رائٹ۔ اللہ تعالیٰ اگر کہتا ہے کہ سیمسن یا پرویز تو آ جا، میں فلانے کی جان کا فدیہ دینا میں نے، تو میں تجھے پکڑ کے قتل کر دیتا ہوں، تو میں کہتا ہوں بھائی اندھی لگی ہوئی بھائی یہ میرا کیا قصور ہے، مجھے پکڑ لیا، میں غریب آدمی ہوں، ہے نا، تو مجھے پکڑ لیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا اگر تجھے اتنا ہی خیال ہے اس کی جان کا تو خود کیوں نہیں دیتا فدیہ، ہے نا پرویز صاحب؟ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ انسانی جان کا فدیہ صرف انسانی جان ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ علامتی طور پر، وقتی طور پر یہ بکرے کو چھڑایا گیا تھا ابراہیم کے بیٹے کو، کیونکہ وہ خدا کے حکم کے اندر تو اس پر قتل کا یا ذبح کا حکم ہو چکا تھا ان پر، اسی لیے چھڑانے کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن شریف میں، اور یہ بائبل سے لیا گیا ہے۔ اس قصے میں جی پر سب یہ قصے میں وزن ہے نا ہماری بات میں، یسوع مسیح کی عکاسی جی بتائی جا رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، ایبسولوٹلی رائٹ، ایبسولوٹلی رائٹ۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب پوری کائنات، مسلمان، مولانا طارق جمیل، عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف، ہمارے آرمی کے کیا ہے وہ جو سپہ سالار جو آرمی کے چیف ہے، عاصم منیر صاحب، ایوری باڈی، پوپ فرانسس، ٹھیک ہے، پادری صاحب، مولوی صاحبان، جو باقی مولوی صاحب ہیں، سب قتل کے فتوے کے اندر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں، اور گناہ جو کرتا ہے وہ مرتا ہے، جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ ہم سب اس فتوے کے اندر ہیں، اور اس کے نتیجے میں موت ہماری منتظر ہے، ابدی موت جس کو کہتے ہیں، جہنم جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب اگر ہمیں موت سے بچانا ہے، فدیے کی ضرورت ہے، ہاں جی، تو فدیے کی ضرورت ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، قرآن شریف سے ثابت کر دیا، فدیے کے بغیر نہیں چھوٹیں گے آپ۔ اب فدیہ پرویز کا تو اللہ تعالیٰ دے گا نہیں، کیونکہ پرویز تو بیچارہ خود گنہگار ہے۔ سیمسن کا تو دے گا نہیں، سیمسن تو پرویز سے بھی زیادہ گنہگار ہے، کس کا دے گا؟ کوئی ایسا ہے نا؟ کیا وہ نواز شریف کو کہے گا نواز شریف تو فدیہ دے دے آ کر، عمران خان کو کہے گا تو فدیہ دے دے، ٹھیک ہے، وہ کیا اس کو سلمان خان کو بلائے گا، تو بڑا ایکٹر ہے تو فدیہ دے دے ان کا، ہے نا، تو تیرے مسل کافی زیادہ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بے انصافی ہوگی۔ اگر خدا کو آپ کی اور میری جان اتنی عزیز ہے تو پھر خدا کہ تو خود بندوبست کر، پھر اتنا ہی تجھے پیار ہے انسانوں سے تو پھر تو خود قربانی دے، ہمیں کوئی پکڑ رہا ہے تو۔ اور صرف بائبل میں اس سوال کا جواب ملتا ہے، وہ خدا کہتا ہے کہ ہاں مجھے مسلمانوں سے، مجھے مسیحیوں سے، ہندوؤں سے اتنا I will do it myself، محبت کی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور صرف ایک ہی فدیہ انسانی جان کا ہو سکتا ہے، انسانی جان ہی اس کا تو اسی لیے یہ ایک بہت بڑا بھید ہے جو بائبل میں ملتا ہے کہ خدا خود انسانی شکل لے کر اس دنیا میں آتا ہے تاکہ فدیہ دے کر ہماری جان چھڑائے، جیسے فدیہ دے کر حضرت ابراہیم کے بیٹے کی جان چھڑائی تھی۔ سمجھ آ گئی اب آپ کو میری بات؟ ناؤ اٹ شوڈ بی کلیئر ناؤ بائی ناؤ۔ اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے نا پرویز صاحب۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے کی جان کو چھڑانے کے لیے فدیہ دینا پڑا، کیونکہ حکم کے اندر تھا، وہ ذبح کا حکم آ چکا تھا۔ ہماری جان کے اوپر بھی قتل کا فتویٰ سب کے اوپر جاری ہو چکا ہے۔ اب پوری کائنات کے لیے صرف ایک ہی کہ پوری کائنات کا خالق جسے میں بنایا ہے وہ خود فدیہ دے ہی دے، تو پھر ہی ہماری جان چھوٹے گی،
ورنہ آپ ساری عمر برا مت منائیے گا. آپ ناک رگڑتے رہیں گے, سجدے کرتے رہیں گے, روزے رکھتے رہیں گے, گرجے جاتے جائیں گے, اشنان کرتے جائیں گے, گنگا میں نہاتے جائیں گے, گندے کے گندے ہی رہیں گے. آپ کو مرتے دم تک پتہ نہیں چلے گا کہ جنت میں گئے. یقین کر لیجئے, بعد میں مغفرت کی دعائیں ہوں گی آپ کی, دیکھ لیجئے, پتہ نہیں چلے گا. بعد میں دعائیں ہوں گی کہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اللہ پرویز صاحب, جب لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ چلے دعا کریں کہ خدا ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, کیا ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کوئی ترم خان ہے کہ خدا کہے گا اچھا یار چلو یہ پرویز کہہ رہا ہے چلو دے دیتے ہیں. کین یو بلیو دیٹ؟ ہم لوگ دعا کر کے اللہ تعالیٰ کو جنت, ہم گھر چلے جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں بہت ترم خان ہے, خدا سن لے گا. میں ابے یار تو کون ہوتا ہے بھائی, اپنی شکل دیکھی کبھی؟ اگر تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے پھر تو ہمارے نیارے ہو جائیں گے سب کے. اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں کہنے, انہیں اصولوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فدیہ دے کر جان چھڑائی حضرت ابراہیم کے بیٹے کی. سمجھ آ رہی ہے اب آپ کو میری بات؟ اور آپ کی اور میری جان بھی دوزخ سے چھڑانے کے لیے فدیے ہی کی ضرورت ہے. This is what is needed. اور یہ ہے عید الاضحیٰ کا پیار بھرا پروگرام, کیونکہ اس میں آپ کی جان کو بچانے کی ہم بات کر رہے ہیں. اب سمجھے آپ کو میری بات؟ کیوں یہ آیت سب سے اہم ہے؟ کیونکہ اس میں آپ کی جان کو بچانے کا فارمولہ دیا گیا ہے قرآن شریف نے بائبل کے حوالے کو دے کر. اس کا صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے اگر پرویز صاحب ابراہیم وہاں کہہ دیتے نا خدا کو یہ بکرا اور یہ میرا بچہ, بکرے کو میں نہیں کرتا ذبح بکرے کو, تو ان کے بیٹے کی جان نہ بچتی پرویز صاحب, ان کا بیٹا کبھی نہیں چھٹتا. سمجھ رہا میری بات؟ آپ کو پھنسا ہوا, تبھی تو کہہ رہے چھڑایا, اس کو لفظ چھڑانا یوز ہوا ہے. لیکن اچھا ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انتظام کو قبول کر کے اس فدیے کو قبول کر لیا حضرت ابراہیم نے, بکرے کو, اور ان کے بیٹے کی جان بچ گئی. آپ بھی اپنے بیٹے کی, اپنی بیٹی کی اور اپنی جان بچا سکتے ہیں اگر آپ خدا کے اس فدیے کو قبول کر لیں جس نے خود دیا ہے آپ کے اور میرے لیے, جس کا بائبل میں ذکر ہے. جب ہم حضرت عیسیٰ کی بات کرتے ہیں تو خدا انسانی شکل میں آ کر آپ کے لیے فدیہ دیتا ہے تاکہ آپ کی جان بچ جائے. اللہ اللہ اب خیر صلی اللہ. دس از دی الٹیمیٹ اسٹوری. جی, جو چیز منسوخ ہو چکی ہے جی, اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. صحیح. لیکن جو منسوخ نہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں دبا قربانی منسوخ نہیں ہوئی. قربانی جو ہے وہ ضروری ہے, فدیہ ضروری ہے. حضرت ابراہیم کے بیٹے کے لیے فدیہ ضروری تھا. جی, اس کے بغیر جان بچنی ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کا حکم صادر ہو چکا ہے. اس سے کوئی مائی کا لال چھڑا نہیں سکتا, کوئی کسی کا باپ چھڑا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم لوگ جو بکرے خرید کے لے کے آتے ہیں, گھماتے رہتے ہیں اس کو کاٹنے سے پہلے, یہ اب ضروری نہیں ہے, کیونکہ آپ کے لیے وہ قربانی دے دی گئی ہے جس کا شروع سے ہی وعدہ کیا گیا تھا. یس, آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے گناہوں کی معافی مل گئی ہے. اور فدیہ دے دیا گیا ہے. آپ اس بات کو, اس راز کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے مغفرت ہو گئی ہے, آپ کو نجات مل گئی ہے. صحیح, یہ آپ کو تحفہ مل چکا ہے. تحفے کو قبول کریں. جی سر بولیے. اور بائبل کو پڑھیں, اس میں راز چھپے میں, اس میں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ یہ آپ کے لیے ہے. مت سنو ان کی جو کہتے ہیں کہ یہ بدل گئی ہے, جھوٹ بولتے ہیں سر. میں آپ کو تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں سر. پرویز صاحب کنٹینیو ٹاکنگ, میں فون کال پہ بات کر رہا ہوں. جی سر, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے پرویز صاحب نہیں تھے, کیا خیریت تھی؟ جی سب خیریت ہے سر, ہم آپ کو بعد میں کال کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. پروگرام ختم کرنے کے بعد آپ کو کال کرتے ہیں. پرویز صاحب, وہ ایک بھائی صاحب ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ پچھلے ہفتے آپ نہیں تھے, سب خیریت ہے؟ تو ان کو میرا سلام. جی, ان کو میرا سلام, سب خیریت تھی. میں اپنے بیٹے کی شادی میں تھا. جی بھائی صاحب, اگر آپ پروگرام کو سن رہے ہیں تو پرویز صاحب کے بیٹے کی شادی تھی پچھلے ہفتے, وہ مصروف تھے
اور خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ شادی بخیر و عافیت انجام پائی خدا کے فضل سے. تو پرویز صاحب آپ نے تو یہ ہمارا میسج ہے پرویز صاحب, یہ ایک بات اس سے آپ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. انسانی جان کو بچانے کے لیے فدیے کی ضرورت ہے, اور وہ فدیہ مسیح یسو میں خدا نے خود دیا ہے. اینڈ آف دا اسٹوری. اب جب مسیح یسو پر آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ کی جان بچ جاتی ہے, جنت کی نوید آپ کو مل جاتی ہے. اگر حضرت ابراہیم انکار کر دیتے فدیے سے تو ان کے بیٹے کی جان نہ بچتی. آپ بھی اگر حضرت عیسیٰ کے فدیہ جو دیا ہے صلیب کے اوپر اس سے انکار کر دیں گے تو آپ کی جان بھی نہیں بچے گی. یقین کیجیے, اٹس ویری سیڈ. دیٹس وائی, اسی لیے ہم بڑے پیار کے ساتھ بھاری دل کے ساتھ آپ سے بات چیت کرتے ہیں کہ پلیز حضرت عیسیٰ کی جس طرح حضرت ابراہیم نے اس فدیے کو قبول کر لیا, آپ بھی حضرت عیسیٰ کے الٹیمیٹ فدیے کو قبول کر کے اپنی اور اپنے بچوں کی جان کو بچا سکتے ہیں. یقین کیجیے, سوچیے اس کے بارے میں, تھنک, پلیز سوچیے, خدا کے واسطے سوچیے, اپنے بچوں کے واسطے سوچیے. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اگر خدا کی بھی یہی مرضی ہوئی تو. وی لو یو. پرویز صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو بھائی.